السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب ہے حق الجار، مادہ ہے جیم باورے۔ جاورہ یجاور، مجاورہ اور جوار کہتے ہیں پڑوس میں رہنے کو۔ مجاور کا لفظ آپ نے سنا ہوگا، بیت اللہ کے مجاور بھی ہوتے ہیں، جو بیت اللہ کے قریب رہتے ہیں، اس کی خدمت کرتے ہیں۔ مسجد کے مجاور بھی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات مزاروں کے مجاور بھی، کیونکہ وہ ان کے ساتھ رہتے ہیں، یعنی گویا قبروں کے ساتھ رہتے ہیں، قبروں کے پڑوس میں رہتے ہیں یا قبرستان میں رہتے ہیں، حالانکہ قبرستان صرف مردہ لوگوں کے لیے ہوتے ہیں۔ تو جاورہ، یجاور، مجاورہ اور جوار پڑوس میں رہنے کو کہتے ہیں، اور اسی مادے سے اجارہ یجیر اجارتن کہتے ہیں، بچانے اور پناہ دینے کو۔ تو پڑوسی جو ہے وہ پناہ بھی دیتا ہے، اسی لیے جار پڑوسی، اور اس کا معنی پناہ دینے والا اور پناہ لینے والا دونوں طرح آتا ہے، کیونکہ پڑوسی کے لیے کیا ہے؟ پناہ گاہ، دونوں ایک دوسرے کو پناہ دیتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پڑوسی سب سے قریبی ساتھیوں میں سے ہوتا ہے۔ گھر کے افراد کے بعد سب سے پہلا واسطہ اور پہلا رابطہ پڑوسی کے ساتھ ہوتا ہے، نیبر کے ساتھ ہوتا ہے۔ بعض اوقات اپنے رشتہ دار، قریبی لوگ دور ہوتے ہیں اور اجنبی لوگ قریب ہو جاتے ہیں۔ جتنا ان سے تعلق اور واسطہ ہوتا ہے، اتنا اپنے رشتہ داروں سے بھی بعض اوقات نہیں ہوتا۔ جتنا روزمرہ زندگی میں ان کے ساتھ لین دین ہوتا ہے، اتنا بسا اوقات بہن بھائیوں کے ساتھ بھی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے اقربا کے بعد، یعنی ذوی القربہ کے بعد پڑوسیوں کا حق ہے۔ اور اسی سلسلے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قال اللہ تعالی والجار ذی القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب۔ اور یہ اس آیت کا حصہ ہے جس کے شروع میں وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور پھر ذی القربى، اور اس کے بعد یہاں جار کی بات آئی، پڑوسی کی بات آئی، کہ وہ پڑوسی جو رشتہ دار ہو، اور وہ پڑوسی جو اجنبی ہو، یعنی رشتہ دار نہ ہو، وہ صاحب بالجنب، اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے بھی ساتھ ہو۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ پڑوسی تین قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ جو جس کا گھر ہمارے گھر کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ رشتہ دار بھی ہوتا ہے، اور دوسرا وہ جو ساتھ ساتھ تو رہتا ہے لیکن رشتہ داری نہیں ہوتی، تو اس کو جار الجنب کہا گیا، اجنبی ہمسایہ، جس سے خون کا رشتہ نہیں، تعلق داری نہیں۔ اور تیسرا وہ صاحب بالجنب، پہلو کا ساتھی، یہ بھی ہمسایہ ہے، لیکن اس میں ضروری نہیں کہ وہ شخص اپنے گھر یا خاندان کے ساتھ آپ کے گھر یا خاندان کے ساتھ رہتا ہو، آپ کے محلے میں رہتا ہو یا آپ کے کمپاؤنڈ میں رہتا ہو یا آپ کی بلڈنگ میں رہتا ہو، ضروری نہیں کہ وہ ایک اپنے مکان یا اپنے گھر کے ساتھ ہو، بلکہ کسی بھی جگہ، کہیں بھی کوئی شخص جو آپ کے ساتھ مل جل کر رہتا ہو، کوئی مل کے کام کرتا ہو، یا کسی بھی جگہ پر وہ آپ کے قریب ہو، خواہ زیادہ دیر کے لیے، خواہ تھوڑی دیر کے، خواہ پورے دن کے لیے، خواہ دن کے کسی حصے کے لیے، خواہ وہ سفر میں ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ جو تیسرا حصہ ہے وہ صاحب بالجنب، اس میں مسافر بھی آ جاتے ہیں، یعنی جس کی سیٹ آپ کے ساتھ ہو، خواہ وہ ورک پلیس ہو، خواہ وہ کوئی ٹرین ہو یا کوئی جہاز ہو یا کسی ڈاکٹر کا کلینک ہو، کہیں پر بھی آپ کے ساتھ بیٹھنے والے آپ کے ساتھی بن جاتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ وہ آپ کے رشتہ دار ہوں یا آپ کے دوست ہوں، ان سے آپ کا تعلق کیا ہے؟ ایک ہمسائیگی کا تعلق ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان سماج پسند ہے۔ سماج کس کو کہتے ہیں؟ سوسائٹی کو۔ یعنی انسان تنہا نہیں رہ سکتا، اسے ہمیشہ مل جل کے رہنے کی ضرورت ہوتی۔
اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جن لوگوں کے ساتھ آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ چند گھنٹے کے لیے ایک جگہ پر اکٹھے ہوں، تو عموماً کیا ہوتی، اس سفر کے دوران آپ کی دوستی ہو جاتی. کبھی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا؟ مثلا آپ نے اکٹھے حج عمرہ کیا، یا پھر یہ کہ اکٹھے کہیں ٹریول کیا، اور پھر بعد میں ساری زندگی کے لیے ان لوگوں کے ساتھ دوستی کا ایک تعلق ہو گیا. کیونکہ یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے کہ اسے اکیلا رہنا پسند نہیں، وہ مل جل کے رہنا زیادہ پسند کرتا ہے. اور لوگوں کے ساتھ واسطہ، رشتہ، تعلق، یہ انسانیت کی علامت ہے، انسان ہونے کی علامت ہے. اور وہ انسان نہیں کہ جو انسانوں کے ساتھ گھل مل کے نہ رہنا چاہتا ہو اور اپنی ایک الگ کٹیا بنا کے اور الگ ہی اپنی دنیا میں بس جینا چاہتا ہو. تو اس لیے اسلام نے رشتہ داروں کے بعد پڑوسیوں اور ساتھیوں کے بہت زیادہ حقوق بتائے ہیں اور اس کی بہت زیادہ اہمیت کا احساس دلایا. تو انسان کہیں پر بھی کسی کے ساتھ مل کر کوئی کام کر رہا ہو، خواہ وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو، خواہ وہ آپ کا ہم مذہب ہو یا نہ ہو، آپ کے رنگ کا یا زبان بولنے والا ہو یا نہ ہو، کوئی بھی انسان، خواہ وہ کسی بھی قوم، گروہ، قبیلے، علاقے، رنگ، نسل، زبان سے تعلق رکھتا ہو، جس کے ساتھ بھی آپ مل کر زندگی بسر کریں، کوئی کام کریں، اکٹھے رہیں، وہ آپ کا ساتھی اور پڑوسی ہے، اور اس کے آپ پر حق ہے، اور اس کا خیال رکھنا آپ پر لازم ہے. اور ایسا کیوں ہے؟ تاکہ ایک پرامن معاشرہ وجود میں آئے. انسان کا لفظ انس سے نکلا ہے، انسان انسانوں سے انس پاتا ہے، انسان کی ضرورت ہے، انسان کے اندر انسان کے قریب رہنا اس کی فطرت میں ہے، اور انسانوں سے کٹ کر بالکل تنہا الگ تھلگ رہنا یہ فطرت کے خلاف ہے. اسی لیے ہمارے دین میں رہبانیت نہیں، اور دین کے نام پر بھی تنہا ہونے کا کوئی جواز نہیں. دنیا میں تو انسان اپنے کام کاروبار کے لیے، اپنے بزنسز کے لیے کیا کرتے ہیں؟ آپس میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. دین کے لیے بھی لوگ اکٹھے ہوتے ہیں. مسجد کا کانسیپٹ یہی ہے کہ لوگ مل کر عبادت کریں. اگر ہر روز ممکن نہ ہو تو کم از کم ہفتے میں ایک دفعہ ضرور ملیں، رمضان کے مہینے میں ملیں، عید کے موقع پر ملیں. تو اسلام کس کو پسند کرتا ہے؟ اجتماعی زندگی کو، مل جل کر رہنے کو. اور اس میں دین کی خاطر بھی خاندان، رشتہ دار، دوست، پڑوسی چھوڑ کے کہیں تنہا جنگلوں میں نکل جانے کو زیادہ ثواب کا کام نہیں بتایا گیا. شادی کرنا عبادت قرار پایا اور شادی نہ کرنا دینی عمل قرار نہیں پایا. یعنی بغیر شادی کے یہ سوچ کے زندگی بسر کرنا کہ اس میں زیادہ اجر و ثواب ہے اور زیادہ پاکیزگی ہے، تو اسلام اس کے خلاف ہے. اس میں پاکیزگی نہیں. پاکیزگی کے لیے کیا کہا گیا کہ نکاح کرو. تو اوور آل جو اسلام کا مزاج ہے وہ کیا ہے کہ انسان کی قدر کرے، انسان کی رعایت کرے، انسان کے دکھ درد میں شریک ہو، انسان کے لیے ہمدردی کا پیغام ہو، ایک دوسرے کے لیے باعث سکون ہو. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں دونوں طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں. کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دوسروں کی رعایت کر کے جیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو صرف اپنی رعایت کرنا جانتے ہیں، دوسروں سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. تو لوگوں کی دو قسمیں ہوتی. کون کون سی؟ ایک وہ جو دوسروں کی رعایت کر کے جیتے ہیں، اور دوسرے وہ جو صرف اپنی رعایت جانتے ہیں. ایک وہ جو دوسرا کا حق دے کے جیتے ہیں، اور ایک وہ جو صرف اپنا حق جانتے ہیں. دوسروں کی رعایت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ انسان کوئی ایسی بات یا ایسا کام نہ کرے جس سے دوسروں کو تکلیف پہنچے، جس سے دوسرے کے جذبات مجروح ہوں، جس سے دوسرے کے لیے پریشانی ہو، جس سے دوسروں کے لیے کوئی مسئلہ پیش ہو جائے. انسان کو دنیا میں اس طرح جینا ہے کہ وہ خود بھی جیے پرسکون طریقے سے اور دوسروں کو بھی جینے دے. یہ دنیا دراصل تیاری ہے کس بات کی؟ جنت میں جانے کی. جنت ایک پرسکون جگہ ہے جہاں پرسکون لوگ ہی جائیں گے، جو خود بھی سکون سے رہنا جانے اور دوسروں کو بھی سکون سے جینے دے. اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو کنٹرول کرنا جانے.
کہ اپنی زبان کو غیر محتاط طریقے سے استعمال نہ کرے، حتیٰ کہ اپنے جسم کے تاثرات سے بھی دوسرے کو ہراساں نہ کرے، ایسی نظر سے کسی کو نہ دیکھے جس سے وہ دوسرے کو خوف زدہ کرے، ایسا جسچر نہ ہو، ایسا انداز نہ ہو، حتیٰ کہ بات کرتے وقت ہاتھوں کا، زبان کا، چہرے کا تاثر ایسا نہ ہو کہ جو دوسرے کو اذیت میں مبتلا کرے۔ بعض اوقات ہمیں خود پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم اپنی بعض معصوم حرکتوں سے دوسروں کے لیے اذیت کا باعث بن جاتے ہیں، کیونکہ آگے حدیث میں آ رہا ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جس سے اس کا ہمسایہ اس کی اذیتوں سے محفوظ نہ ہو۔ تو بے حد ضروری ہے کہ خواہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے ہمارے ساتھ ہو یا زیادہ دیر کے لیے، ہم اپنی ذات کی اذیت سے اس کو بچائیں، ہر اس کام سے بچیں جس سے دوسرے کو اذیت ہو، خواہ وہ کوئی ایکشن ہو، خواہ وہ کوئی بول ہو، خواہ وہ کوئی دیکھنے کا انداز ہو، خواہ وہ چلنے کا انداز ہو، خواہ وہ لین دین کا کوئی طریقہ ہو، کچھ بھی ہو، خواہ وہ اٹھانے رکھنے کی حد تک ہی معاملہ کیوں نہ ہو، کیونکہ بسا اوقات ہم اور کچھ بھی نہیں کرتے، صرف اپنی چال سے دوسروں کو اذیت دیتے۔ کیسے؟ چال سے کیسے اذیت ہو سکتی کسی کو؟ جیسے یہاں لکڑی کے گھر ہیں تو کہیں بھی موومنٹ ہوتی تو دوسرے کو پتہ چلنے لگتی، کبھی کوئی سو رہا ہوتا ہے تو اس سوتے وقت میں آپ یہ کہیں کہ اب میرا کچھ سننے کو دل چاہ رہا ہے، اور آپ صرف اپنی رعایت کریں اور وہ لگا بیٹھیں اور دوسرے کی نیند حرام کر دیں۔ پیر گھسیٹ کے چلنا، اٹھانے رکھنے میں کیا تکلیف کا باعث ہو سکتی ہے چیز؟ مثلا کوئی چیز اٹھائی، زور سے دھمک کے رکھی، دروازہ زور سے بینگ کیا اور دم دم سیڑھیوں سے اترے، چیزیں اٹھا پٹخا کے پھینکی، یہ ساری چیزیں دوسروں کو یعنی ساتھ رہنے والوں کو اذیت دینے کا سبب ہوتی ہیں۔ اور بسا اوقات ہمسایوں کے ساتھ اس طرح جڑ کر رہ رہے ہوتے ہیں کہ کمرے کے ساتھ کمرہ ہو سکتا ہے یا گھر کے ساتھ گھر جڑا ہوا ہو سکتا ہے، اور وہ ایک دوسرے کے لیے اذیت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ بعض اوقات اس طرح فخر سے چلنا اور اس طرح غضبناک انداز میں چلنا کہ جس سے دوسرا دیکھ کے ہی سہم جائے کہ معلوم نہیں کیا مسئلہ ہے۔ اپنے آپ کی صفائی نہ رکھنا، اپنے گھر کی صفائی نہ رکھنا اور اس سے دوسروں کو اذیت دینا۔ اب آپ دیکھیں اگر کلاس میں 2 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک نے کپڑے ہی نہیں بدلے، نہائی نہیں، جسم کی صفائی نہیں کی، تو 2-4 گھنٹے جو دوسرے کو ساتھ بیٹھنے کو ملے ہیں وہ کس طرح گزریں گے؟ کیا وہ اس میں نہیں آئے گا کہ وہ دوسرے کو اذیت میں مبتلا کر رہا ہے؟ تو ہم سب کو سوچنا چاہیے ہماری وہ کون سی حرکت ہے، کون سی باتیں ہیں جو دوسرے کو ستانے اور اذیت دینے میں آتی۔ بعض اوقات کسی سے گفتگو میں دوسرے کی رعایت نہ کرنا، خود ہی بولتے چلے جانا بغیر سنے، دوسرے کا نقطہ نظر سننا ہی نہیں، صرف اپنی کیے چلے جانا، صرف اپنی ٹھوسے چلے جانا۔ اور کیا صورتیں ہوتی ہیں، کیونکہ حدیث بہت شدید ہے، معمولی نہیں ہے۔ لاؤڈ میوزک بھی اسی میں آتا ہے۔ اگر کوئی شریعت، دین، تعلیم نہ بھی ہو تو انسان کو خود اللہ نے عقل نہیں دی کہ ان باتوں کو سمجھے کہ جو چیز کسی کی مجھے اذیت دے رہی ہے مجھے اسے دوسرے کے ساتھ نہیں کرنا۔ اگر صرف اتنا ہی کرائیٹیریا انسان رکھ لے تو بہت سی مشکلوں سے نکل آئے۔ جب کوئی سو رہا ہو یا کوئی نماز پڑھ رہا ہو اور اس وقت لاؤڈلی پاس باتیں کرنا شروع کر دیں کہ اس کی نماز میں خلل ہو یا نیند میں خلل ہو، یہ تمام چیزیں اذیت دینے میں آتی ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ انسان کا تعلق اپنے خاندان کے بعد سب سے پہلے جس سے بھی ہو اور جتنا زیادہ ہو، فاصلے کے اعتبار سے قریب، کام کے اعتبار سے قریب، انٹریکشن کے اعتبار سے قریب، اس کا ہم پر اتنا ہی زیادہ حق بنتا ہے، خواہ وہ کسی بھی رنگ نسل سے تعلق رکھتا ہو۔ حدیث نمبر 189 عن عبداللہ بن عمرو قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیر الاصحاب عند اللہ خیرهم لصاحبہ وخیر الجیران عند اللہ خیرهم لجارہ، رواہ الترمذی کتاب البر والصلۃ۔ سیدنا عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ساتھیوں میں سب سے بہتر ساتھی وہ ہے جو اپنے ساتھی کے لیے بہتر ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر پڑوسی وہ ہے جو اپنے پڑوسی کے حق میں بہتر ہو۔ تو گویا ایک اچھے انسان کی پہچان کیا ہے؟
یہ نہیں کہ وہ خود اپنے آپ کو کیا سمجھے ہوئے. اپنے آپ کو تو ہر ایک اچھا ہی سمجھتا ہے. اگر ہم کسی ایسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہیں کہ خود کو بڑی چیز سمجھے ہوئے ہیں